آج کے شو میں پاناما کا ہنگامہ جاری، رحمان ملک کا بھی بلاوا آ گیا۔ ہمیں بہت لوگوں نے سمجھایا تھا، تجزیہ نگاروں نے، سمجھدار لوگوں نے، کہ اپنا دور حکومت گزاریں، سی پیک نہ بنائیں، مشرف کو کٹہرے میں نہ لائیں، آپ کو قیمت دینا پڑے گی۔ وزیر اعظم تحقیقات کے لیے طلب، قانون کی عملداری کی نئی مثال قائم۔ اس آئین اور قانون کی عملاً پاسداری کا ثبوت ہے اور جے آئی ٹی کے اوپر تمام تحفظات ہونے کے باوجود، اپنے دونوں بچوں کے نان ریزیڈنٹ ہونے کے باوجود، اپنے مرحوم والد میاں شریف کا اور وہ فیملی بزنس جس سے وزیر اعظم کا کوئی تعلق نہیں، اور جب پیناما لیکس آئیں تو اس کے اوپر آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ نے خود اپولوجائز کیا کہ وزیر اعظم کا پیناما لیکس سے کوئی تعلق نہیں۔ اداروں پر ریکارڈ تبدیل کرنے کا الزام، اصل رکاوٹ کون؟ آخر کار جے آئی ٹی کا چناؤ ہوا اور پھر جو اس کے بعد جے آئی ٹی کا رویہ رہا ہے، جس میں ہم نے بار بار یہ اصرار کیا ہے کہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، وعدہ ماف گواہ بنانے کا مختلف جو لوگ پیش ہو رہے ہیں ان کو ورگلایا جا رہا ہے، براؤ بیٹنگ کی جا رہی ہے، لوگوں کو جھوٹا بولا جا رہا ہے، ان کو یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پر پیش کیوں ہیں، جلتی آگ میں آپ کیوں پاؤں رکھنے آئے ہیں۔ جی آئی ٹی پر لیگی تحفظات کیا آج سچ ثابت ہو گئے؟ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ مسئلہ جے آئی ٹی کا، انویسٹیگیشنز کا، جس کے سامنے پرائم منسٹر کو بھی اب پیش ہونا ہے، لیکن اس جے آئی ٹی کے اندر جو ہونے والی ایک اہم ترین لیک تھی حسین نواز کی فوٹو، جس پر کافی چرچا ہوا سوشل میڈیا کے اوپر۔ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے علی زیدی، اس کے بعد کچھ اور اکاؤنٹس کا سامنے آئی، بات آئی کہ وہاں سے یہ ٹویٹ پہلے ہو چکی تھی، پورا ٹریل سامنے آیا ان ٹویٹس کا، اور اس کے بعد آج جے آئی ٹی نے جو سپریم کورٹ پہ رپورٹ پیش کی گئی، اس رپورٹ کے ایگزیکٹ الفاظ میں کہا جی کہ وی ہیڈ آئیڈینٹیفائڈ not only identified the culprit but also submitted its report thereon to the honorable bench. The individual was immediately removed from assigned duties and reverted back to his parent department. اور یہ نوٹس جو لیا تھا 5/6/2017 کو، جب سرکولیشن ہوئی سوشل میڈیا پہ حسین نواز کی فوٹو کی، اس کے بعد جی آئی ٹی نے اس کے خلاف باقاعدہ کمپریہنسو پروب شروع کیا اور 24 گھنٹے کے اندر within 24 hours جو ہے اس وقت نتائج پر پہنچ کے متعلقہ شخص کو، متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کرنے کو کہا، اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ نے کہا جی اس کے بعد ڈسپلنری ایکشن اس انڈیویجول کے خلاف کیا۔ لیکن بڑے سوالات ہیں، میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ متعلقہ شخص، یہ انڈیویجول ایک ان نون انڈیویجول ہے، یہ ڈپارٹمنٹ ایک ان نون ڈپارٹمنٹ ہے، یہ کس ڈپارٹمنٹ کو واپس گیا 24 گھنٹے کی انکوائری کے بعد، اسے کس ڈپارٹمنٹ میں واپس بھیجا گیا، کس ڈپارٹمنٹ نے اسے خلاف کارروائی کری، یہ کون شخص تھا، اس کے بارے میں ابھی تک پردہ ہے، یہ بات سامنے نہیں آئی ہے۔ کیا نون لیگ اس سے مطمئن ہوگی؟ کیا جے آئی ٹی اس سے مزید متنازع ہوگی؟ اور سیاسی طور پر کیا مستقبل ہوگا؟ سیاست کے مستقبل کے منظرنامے پر بھی نظر ڈالیں گے۔ کورٹ کی آج کی کارروائی، پاناما کے حوالے سے اب تک کی کارروائی اور آنے والے ڈاکیومنٹس لیکس، اور اس کے علاوہ جو مختلف لیکس ہوتی رہی، اس پر بات ہوگی۔ سینیٹر سلیم ضیاء نون لیگ کے سینئر رہنما اسلام آباد میں میرے ساتھ موجود ہیں، جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب سینئر صحافی ہیں اسلام آباد میں ساتھ موجود، اویس توحید صاحب کراچی سے سینئر صحافی، سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ نگار کے طور پہ جوائن کر رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں خالد رانجھا صاحب سابق وفاقی وزیر قانون بھی ساتھ ہوں گے۔ سینیٹر سلیم ضیاء صاحب آپ کی طرف پہلے آتے ہوئے، سر یہ معاملہ جو اس پر سامنے آ چکا ہے، یہ اب جے آئی ٹی نے سپریم کورٹ کو رپورٹ دی، ایک کون ہے وہ انڈیویجول؟ آپ جاننا چاہتی ہے آپ کی جماعت ایک شخص کون تھا، کس ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ ہوا، کون تھا، کیسا تھا؟ کیا آپ کے علم میں ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علم میں آئے؟ سلیم ضیاء صاحب۔ سیفان خان صاحب، میں یقینی طور پر آج جو ہمیں اطلاع ملی ہے اور جیسے آپ نے بھی ہمیں اطلاع دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لازمی ہے کہ پتہ چلے کہ یہ کون صاحب ہیں، کس ڈپارٹمنٹ سے آئے تھے اور کس کی ریکمنڈیشن پہ ان کو یہاں رکھا گیا تھا، کیونکہ ان سے یہ بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ اور کتنے ساتھی ہیں اور ان کا آئندہ کا کیا لاہ عمل ہوگا۔ صرف میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ذاتی ہے کہ ان کا نام نہ بتانا اور ان کو صرف ان کے ڈپارٹمنٹ میں واپس بھیج دینا کافی نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی سینسٹیو جگہ ہے جہاں پر ایک بڑا ہائی پروفائل کیس ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی لیک ہے کہ جس کی پوری تہہ تک جانا چاہیے۔ ہم یقینی طور پر جاننا چاہیں گے کہ ان کا نام کیا ہے، کون سے ڈپارٹمنٹ سے آئے ہیں، اور یہ کس کی ریکمنڈیشن پر یہاں آئے تھے۔ سر یہ نام ظاہر نہ کرنے سے کیا جے آئی ٹی آپ کے نزدیک، یعنی جے آئی ٹی نے صحیح انصاف کیا ہے؟ یہ جو نام نہ ظاہر کرنا، اس شخص کا کون تھا، کیا تھا یا نہیں کیا، کس وجہ سے نہیں کیا؟ سلیم ضیاء صاحب کوئی کمنٹ اس پر آپ کریں گے؟
نہیں میں سمجھتا ہوں کہ کر دینا چاہیے، اس میں کیا حرج ہے. جب ایک آدمی نے ایک جرم کیا ہے، ایک زبردست کوتاہی کی ہے، ایک اپنے جو ان کی ڈیوٹی تھے اس سے کہیں زیادہ انہوں نے یہ کام کر دیا ہے، اور ایک میں سمجھتا ہوں الزام جرم آپ ہی کی ہے جماعت پر لگ رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ کے میڈیا سیل نے یہ پکچریں ریلیز کی ہیں ساری تاکہ سوشل میڈیا پر اور دنیا کے اندر سمپتھی حسین نواز کو مل سکے کہ وہ معصوم بن کے بیٹھے ہوئے جے آئی ٹی کے سامنے. آپ کے میڈیا سیل نے ریلیز کیے، یہ الزام آپ کی قیادت پہ لگ رہے تھے سلیم ضیاء صاحب جب یہ پکچر ریلیز ہوئی تھی. سیفان خان صاحب، بات یہ ہے کہ یہ آپ ابھی معاملات اور چلنے دیں. یہ جتنے بھی ان کے الزامات ہیں وہ اسی طرح انشاءاللہ غلط ثابت ہوں گے، جھوٹ ثابت ہوں گے، اس میں مبالغہ آرائی ہوگی جس طرح کہ یہ الزام ثابت ہوا ہے. کیونکہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ ہم پر بار بار آ رہا تھا کہ جناب یہ انہوں نے خود کیا ہے. تو آج یہ میرے خیال خود ہی سپریم کورٹ نے جو نشاندہی کی ہے، جو جس کا نام ظاہر نہیں کیا ہے جس شخص کا، بہرحال وہ وہاں تک پہنچ ضرور گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ بہتر ہوگا، اس پر یہ بہتر ہوگا اس کی شفافیت کے حوالے سے. اس سے پہلے کہ قیوم صدیقی صاحب کا کمنٹ بھی میں اس پر لوں تو وزیر اعظم کی جو اب تک کے کمنٹس آئے ہیں پاناما کیس سے متعلق، جو انہوں نے مختلف بیانات مختلف اوقات میں دیے ہیں، پھر قیوم صدیقی صاحب کا تجزیہ اس پہ اویس توحید صاحب کا بھی لیں گے. پہلے یہ سن لیتے ہیں آپ نے جو بیانات اب تک کے دیے ہیں پاناما کے حوالے سے، کیا کنڈکٹ رہا ہے حکمران جماعت کا، پھر سوال اس پر اٹھائیں گے اس کنڈکٹ کے اوپر. یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں وزیر اعظم. حضور، یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے کہ حکومت معاملے کی بلا تاخیر فوری اور جامع تحقیقات چاہتی ہے. دبئی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں. کمیشن کی تحقیقات کے نتیجے میں مجھ پر کوئی الزام ثابت ہوا تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا. اب یہ جو رپورٹ سامنے جے آئی ٹی کی آئی ہے، جو میں آپ کو اس وقت اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، جس کے مطابق حسین نواز کی فوٹو لیک ہوئی اور ایک ڈپارٹمنٹ کے ایک شخص کو باقاعدہ رپورٹ کر دیا گیا واپس، اور اس کے خلاف وہ ڈپارٹمنٹ اس شخص کے خلاف کارروائی کرے گا اور ڈسپلنری ایکشن ہوگا. قیوم صدیقی صاحب، یہ جے آئی ٹی جو اس شخص کا نام نہیں لے رہی، یہ جے آئی ٹی وزیر اعظم پاکستان سے سوال کرے گی، یعنی اسٹرانگ کویشچنز یا ان سے کویشچننگ کس طرح کر سکتی ہے جب ایک نام سامنے ظاہر کرنے پر اتنی تدغن یا ہیزیٹنس شو کی جا رہی ہے. قیوم صدیقی صاحب، آپ کی جو اوورال ایکسپیرینس ہے اس کی نظر میں آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جی ہاں، ظاہر ہے کہ اس میں جو جے آئی ٹی کو اپنا کردار جو ہے بہت شفاف طریقے سے ادا کرنا ہوگا، اور یہ اس طرح کا نہ صرف یہ ہے کہ نام چھپایا گیا ہے اور یہ بھی کہ اس کا کس محکمے سے تعلق تھا، وہ کس کی سفارش کے اوپر آیا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے جس میں جے آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے اس میں یہی لکھا گیا ہے کہ یہ 6 کے 6 محکمے جو ہیں وہ اپنے متعلقہ سٹاف جو ہے اس کو لے سکیں گے. آیا پتہ لگنا چاہیے کیا اس شخص کا تعلق آئی ایس آئی سے تھا، ایم آئی سے تھا، ایس سی سی پی سے تھا، اسٹیٹ بینک سے تھا، نیب سے تھا یا ایف آئی اے سے تھا، کیونکہ یہی 6 ادارے ہیں جن کے ارکان کے اوپر مشتمل جے آئی ٹی ہے. تو ظاہر ہے اس کا نام چھپانا، یہ کیوں چھپایا جا رہا ہے، جواب تو دے دیا انہوں نے، لیکن اس جواب سے اور زیادہ سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے. اور اس کے حوالے سے اب ہر آدمی جہاں اس جو ہے جے آئی ٹی کو اس طرح سے دیکھے گا، وہاں پہ ایک شک کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ضرور آ گیا ہے اس سارے ایپیسوڈ کے اندر. پھر دوسری بات جو ہے وہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ 30 دن کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 رپورٹس داخل کی گئیں اور ان رپورٹس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن اچانک جب حسین نواز کی تصویر کا معاملہ سامنے آیا تو اس کے بعد جے آئی ٹی کے موقف کے اندر ایک ڈرامائی تبدیلی آئی ہے، اور وہ تبدیلی یہ آئی کہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ ریکارڈ تبدیل کر رہے ہیں، اور یہ بہت سنگین الزام ہے انویسٹیگیشن آفیسرز کی طرف سے. جہاں یہ ایک الزام ہے وہاں پہ یہ ایک انیبلٹی بھی جے آئی ٹی کی شو کرتا ہے کہ شاید جے آئی ٹی کے پاس وہ مطلوبہ شہادتیں اکٹھی کرنے کے اندر وہ اب تک اس میں کوئی اس کو پیش رفت نہیں ہو سکی. میں ناکامی کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن جو کہ مینڈیٹ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اندر جے آئی ٹی کو دیا گیا تھا، اور جتنی ساری پاورز جو ہیں وہ سول کورٹس تک کی پاورز جو ہیں وہ دے دی گئی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی ادارے کی طرف سے یا کسی شخص کی طرف سے یہ ان کو پتہ لگا کہ ریکارڈ تبدیل کیا گیا ہے، تو پھر جے آئی ٹی کے پاس جو پاورز تھیں ان پاورز کو ایکسرسائز کرتے ہوئے انہوں نے ان کے خلاف کیا کرمنل ایکشن جو ہے وہ
سجیسٹ کیا یا مقدمہ درج کروایا، اس میں ان کی بونافیڈی شامل ہوگی۔ اور پھر تیسری ایک اور بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر جے آئی ٹی کے ارکان یہ کہتے ہیں کہ وہ اس سارے عمل میں تصویر لیک کے عمل کے اندر شامل نہیں تھے، تو پھر وہ سپریم کورٹ سے یہ استدعا کیوں کر رہے ہیں کہ حسین نواز کی یہ استدعا مسترد کر دی جائے کہ سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں کمیشن تشکیل دیا جائے؟ اگر جے آئی ٹی کے ارکان کا دامن صاف ہے تو پھر وہ سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں تصویر لیک کے معاملے پر کمیشن کی مخالفت کیوں کریں؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو آگے جا کر کے پتہ لگے گا۔ یہ بڑے بڑے اہم سوالات ہیں۔ اویس فائی صاحب، آپ کی نظر میں، یہ آپ کے ایکسپیرینس میں، یہ جو معاملہ ہے اور جس طرح سے آج یہ معاملہ سپریم کورٹ میں رپورٹ کی صورت میں جے آئی ٹی نے پیش کیا ہے، جس رپورٹ میں یہ لکھتے ہیں کہ ایک انڈیویجول ہے اور ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ ہو گیا ہے، وہ کون انڈیویجول ہے وہ اننون ہے، وہ ڈپارٹمنٹ اننون ہے، وہ کاروائی 24 گھنٹے کی تحقیقات کے بعد ہوئی ہیں، وہ کیا کاروائی ہے یا کیا ہوگی کاروائی؟ تو اتنی سارے سوالات کے جوابات کیوں چھوڑ دی؟ کیوں نہیں جواب ہے ان سوالات کا اس رپورٹ میں؟ اویس توحید صاحب، کیا یہ مکمل نہیں ہے یا جان بوجھ کر چھپایا گیا؟ اویس توحید صاحب، کیا ہے یہ مسئلہ اور اس سے کیا نقصان یا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں سفر، میں سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی جہاں پر انہوں نے بتایا کہ نشاندہی اس شخص کی کر دی جس نے یہ تصویر لیک کی تھی اور اس کو اس کے ادارے میں واپس بھیج دیا گیا 24 گھنٹے کے اندر، تو اگر ان میں یہ سچ بولنے کی ہمت نہیں کہ اس کا نام نہیں لے تو پھر آگے چل کے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں ان کو نام بتانا چاہیے تھا۔ ایک دوسری بات یہ کہ کس کا دامن صاف ہے کس کا دامن صاف نہیں ہے وہ تو آگے چل کے پتہ چلے گا۔ یہ جو جے آئی ٹی پہ لے کے سارے سوالات ہو رہے ہیں، اتنے ہی سوالات حکمراں جماعت نون لیگ اور نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان پر بھی ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے ایک تاریخی ایک لمحہ ہے جب جمعرات کو نواز شریف صاحب اپنے خاندان پہ یا اپنی اولاد پہ لگے ہوئے الزامات کی صفائی پیش کرنے کے لیے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو یہ ایک طرح سے رولنگ ایلیٹ یا اشرافیہ جو ہے وہ اپنے احتساب ان کا ہو سکتا ہے، یہ عوام کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے طریقہ کار میں جو بھی غلطیاں ہوں، لیکن یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہیے کہ پاناما قضیے کو لے کر وہ اس حد تک گئے ہیں جہاں پر یہ معاملہ اب ایک جے آئی ٹی کے سامنے ہے۔ اویس صاحب، میں اس کمنٹ پہ آپ کے یہیں سے آپ سے بات شروع کروں گا، کیونکہ جو حکمران جماعت یا اس پر وزیر کو طلب کیا گیا ہے وہ جمہوریت کی فتح ہے یا ان کا جانا وہاں پر جمہوریت کا حسن یعنی فتح ہے یا جو بھی ہے؟ کیا ان کو طلب کرنا فتح ہے، ان کا جانا وہاں پر سمن کے آگے پیش ہونا یہ ہے؟ اور اس کے ساتھ رحمان ملک کے حوالے سے جو سمن ان کو جاری کیا گیا ہے، ان سے گفتگو ہماری ہوئی اس پروگرام سے پہلے، یعنی 1-2 دن قبل جب ہم نے ان سے بات کری تھی اس سمن کے بارے میں، اس تحقیقات کے بارے میں ایف آئی اے کی، تو ان کا کیا کہنا تھا یہ بھی آپ کو سنوائیں گے آفٹر دس ویری شارٹ بریک۔ بے نقاب میں میرے ساتھ رہے گا۔ ہمیں بہت لوگوں نے سمجھایا تھا، تجزیہ نگاروں نے، سمجھدار لوگوں نے، کہ اپنا دور حکومت گزاریں، سی پیک نہ بنائیں، مشرف کو کٹہرے میں نہ لائیں، آپ کو قیمت دینا پڑے گی۔ اس آئین اور قانون کی عملاً پاسداری کا ثبوت ہے اور جے آئی ٹی کے اوپر تمام تحفظات ہونے کے باوجود، اپنے دونوں بچوں کے نان ریزیڈنٹ ہونے کے باوجود، اپنے مرحوم والد میاں شریف کا اور وہ فیملی بزنس جس سے وزیر اعظم کا کوئی تعلق نہیں، اور جب پینما لیکس آئیں تو اس کے اوپر آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ نے خود اپولوجائز کیا کہ وزیر اعظم کا پینما لیکس سے کوئی تعلق نہیں۔ آخر کار جے آئی ٹی کا چناؤ ہوا اور پھر جو اس کے بعد جے آئی ٹی کا رویہ رہا ہے، جس میں ہم نے بار بار یہ اصرار کیا ہے کہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، وعدہ معاف گواہ بنانے کا مختلف جو لوگ پیش ہو رہے ہیں ان کو ورگلایا جا رہا ہے، براؤ بیٹنگ کی جا رہی ہے، لوگوں کو جھوٹا بولا جا رہا ہے، ان کو یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پر پیش کیوں ہیں، اس جلتی آگ میں آپ کیوں پاؤں رکھنے آئے ہیں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، جہاں بے نقاب میں سوال اٹھا رہے ہیں جے آئی ٹی کے حوالے سے، پاناما کی انکوائری کے حوالے سے، پیش رفت کے حوالے سے، آج ہونے والی کاروائی کے حوالے سے آج ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سینیٹر رحمان ملک صاحب کو سابق وفاقی وزیر داخلہ اور سابق ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے جو 1998 میں انکوائری انیشیٹ کی تھی شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ چارجز کو لے کر ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے، اس انکوائری کو لے کر، کیونکہ آج اس سمن نوٹس میں، اس کال اپ نوٹس میں اسپیسیفکلی کہا گیا کہ یو آر called upon to appear and please bring along a certified copy of your report commonly known as the Rahman Malik report
एज द रहमान मलिक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का हवाला देकर उनको तलब किया गया जीआईटी में। रहमान मलिक साहब से हमारी गुफ्तगू हुई यानी कुछ ही रोज कबल, और इस रिपोर्ट के हवाले से उनसे सवाल हमने पूछा, उनके रोल के बारे में सवाल पूछा एज एडिशनल डीजी एफआईए। एक खत आया जो कि एक और एफआईए के डायरेक्टर ने साल 2000 में लिखा, जिसके अंदर उनकी इन्वेस्टिगेशन को कहा गया कि वो उन्होंने इंडिविजुअली प्रोब की थी, एफआईए ने फॉर्मली कोई इन्वेस्टिगेशन या एफआईआर लॉन्च नहीं की थी। तो उनका क्या कहना था, पहले ये जरा सुने रहमान मलिक साहब इस बारे में क्या कहते हैं इंक्वायरी के बारे में। एक खत जो नमूदार रिसेंटली 1-2 दिन में हुआ है, जिसमें बेसिकली 28/1/2000 का खत एफआईए की तरफ से जो लिखा गया, जिसमें एफआईए के डायरेक्टर सलीम महमूद के दस्तखत हैं, जो कहते हैं जी कि रहमान मलिक साहब की जो इंक्वायरी है, इट वाज नॉट अ फॉर्मल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हैड बीन इनिशिएटेड और लॉन्च्ड बाय हिम। बेसिकली द मैटर्स वर बीइंग प्रोड इनटू बाय मिस्टर रहमान मलिक हिमसेल्फ। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशंस जो बकौल एफआईए के डायरेक्टर के मुताबिक आप खुद से कर रहे थे, ऑफिशियली कोई प्रोपोजल लॉन्च पर? तो ये एक इंक्वायरी रजिस्टर हुई थी, केस रजिस्टर हुआ था बाकायदा तौर पर, और उसको इन्वेस्टिगेट ज़ाहिर है ऑफिसर्स ने किया था जो उस वक्त काम कर रहे थे। और तीसरा एक उन्होंने कोई एक सीमेंट फैक्ट्री की बात की है, डीजी खान सीमेंट प्राइवेटाइजेशन की बात की है। ये सलीम साहब ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू हवाला ग्रुप ऑफ पेशावर की बात है। सीबीआर के ऑफिसर थे उस वक्त, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़े काबिल अफसर थे, और बाद में वो ही फाइनली बिकेम सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट वंस। और जो उन्होंने कहा है वो खुद कंफर्म कर रहे हैं कि सर्कल ऑफिस में ये मौजूद है। रही बात इस पे मेरी, तो मैं समझता हूँ जिस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और वो ट्रायल का हिस्सा बनी, और आपको पता है कि 17 टाइम दिस रिपोर्ट हैज़ बीन मेंशन्ड इन इट, और उसके जो कंटेंट्स हैं वो कोर्ट ने देखे हुए हैं। अगर मैं इस पे ज़्यादा बात करूंगा तो ये केस पोलिटिसाइज हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने ये इन्वेस्टिगेशंस की थी उस वक्त मैं एक एफआईए का ऑफिसर था, और एफआईए के एक्ट के तहत मैं काम कर रहा था। अब मैं वो अफसर नहीं हूँ। और आप सीआरपीसी उठा के देख लें, पाकिस्तान पेनल कोड देख लें, स्पेशल लॉज देख लें, कि जो इनकम्बेंट होता है उसका काम होता है उस पर कमेंट करना, उसके ऊपर रिपोर्ट देना। अगर कोई एसएचओ मर जाए या एसएचओ कोई ट्रांसफ़र हो जाए और उसके पास इंक्वायरी कर रहा हो, तो उसको कबर से तो नहीं ला सकते एसएचओ को, और अगर वो चला गया उस थाने से तो उसको नहीं ला सकते। इस तरह जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, इनकम्बेंट ऑफिसर होता है, उसका काम होता है कोर्ट में जाके उन डॉक्यूमेंट्स को पेश करे। मेरी पोजीशन वाज़ह तौर पे आज वही है कि आई एम नो मोर इन दी एफआईए। आई एम नो मोर इन दी एफआईए। ओवैस तौहीद साहब, आपकी नज़र में रहमान मलिक साहब का ये बयान, वो कहते हैं कि मेरा अब एफआईए से कोई ताल्लुक नहीं है, इस वक्त की एडीजी एफआईए को आप बुलाएं जो उस ओहदे पर आज है, और उससे सवाल जवाब करें कि ये रिपोर्ट क्या थी और क्या नहीं थी। ये अभी उन्होंने रहमान मलिक साहब ने हमें बोला। क्या कहेंगे ओवैस तौहीद साहब इस बारे में? सफ़ान, मुझे तो लगता है कि रहमान मलिक साहब जब अगर पेश होंगे तो एक प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पे होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले ही सख्त एक मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है, हुकूमत मुखालिफ एक पूरा स्टांस लिया हुआ है, और वो जो एक साथ था वो ख़त्म कर दिया है आसिफ अली जरदारी साहब ने और उनकी पार्टी ने। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर सियासी तौर पर मुश्किलात जो हैं बढ़ेंगी हुकूमत जमात नून लीग के लिए। जीआईटी को मुतनाज़ बनाने की कोशिशें की हुकूमत जमात नून लीग और उनके लीडरान ने, लेकिन उसके साथ साथ जीआईटी पे भी काफ़ी सवालात जो है वो खड़े होते हैं कि इतना जो उन्होंने अपना इख्तियार जो बढ़ा दिया है, 3-4 दिहाइयों पे ले गए हैं, 1970 की दिहाई से लेकर अब तक, तो मेरे ख्याल में 60 दिन के अंदर तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। और जो आज रिपोर्ट पेश की है, जो हमें इत्तलात आ रही हैं, उसके अंदर कहा भी है, उन्होंने एक प्ली ली है, एक एक्सक्यूज़ दिया है कि जी रुकावटें बहुत आ रही हैं गवर्नमेंट के इदारों से, रियासत के इदारों से, तो हमें बहुत वक्त लग सकता है और वो ख़त्म होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो असल मामला है वो 4 फ्लैट्स का है, मनी ट्रेल का है। कतरी शहजादा तो नहीं आएगा मेरे ख्याल में, कतरी खत मौजूद है। आप कहते हैं कि हुक्मरान जमात ने इसको कंट्रोवर्शियल कर दिया जीआईटी को, लेकिन सर ये जो जीआईटी जो फोटो लीक है, जिस तरह के मामलात हुए हैं, पहले कहा गया जी पीटीआई, ये पीएमएलएन ने लीक किए, पीटीआई की तरफ से इल्जाम लगा कुछ ट्विटर अकाउंट से, तो सर ये इश्यूज तो खुद इस वक्त जीआईटी को मुतनाज़ा बना रहे हैं। कोई
ہمیں بہت لوگوں نے سمجھایا تھا، تجزیہ نگاروں نے، سمجھدار لوگوں نے، کہ اپنا دور حکومت گزاریں، سی پیک نہ بنائیں، مشرف کو کٹہرے میں نہ لائیں، آپ کو قیمت دینا پڑے گی۔ اس آئین اور قانون کی عملاً پاسداری کا ثبوت ہے اور جے آئی ٹی کے اوپر تمام تحفظات ہونے کے باوجود، اپنے دونوں بچوں کے نان ریزیڈنٹ ہونے کے باوجود، اپنے مرحوم والد میاں شریف کا اور وہ فیملی بزنس جس سے وزیر اعظم کا کوئی تعلق نہیں، اور جب پینما لیکس آئیں تو اس کے اوپر آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ نے خود اپولوجائز کیا کہ وزیر اعظم کا پینما لیکس سے کوئی تعلق نہیں۔ آخر کار جے آئی ٹی کا چناؤ ہوا اور پھر جو اس کے بعد جے آئی ٹی کا رویہ رہا ہے، جس میں ہم نے بار بار یہ اصرار کیا ہے کہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، وعدہ معاف گواہ بنانے کا مختلف جو لوگ پیش ہو رہے ہیں ان کو ورگلایا جا رہا ہے، براؤ بیٹنگ کی جا رہی ہے، لوگوں کو جھوٹا بولا جا رہا ہے، ان کو یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پر پیش کیوں ہیں، اس جلتی آگ میں آپ کیوں پاؤں رکھنے آئے ہیں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں پہلے آپ لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے پاکستانی ٹیم کی جیت کے اوپر، شاندار کامیابی کے اوپر، سیمی فائنلز میں کوالیفیکیشن کے اوپر، چیمپئنز ٹرافی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جس کو جمہوریت کی فتح کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پیش ہوں گے جا کر جے آئی ٹی کے سامنے، جے آئی ٹی سمن انہیں کرتی ہے، اس کو بھی فتح کے طور پر لوگ کہتے ہیں جی واقعی میں ہے یا نہیں ہے، یہ سوال پروگرام میں اٹھائیں گے۔ میرے سامنے وہ خطوط بھی موجود ہیں جن خطوط میں ایس سی سی پی کو یہ لکھا گیا ہے کہ ان کمپنیز، ایک نہیں تقریباً 45 کمپنیز کا حوالہ دے کر کے ان کے ریکارڈز جو ہے وہ پیش کیے جائیں، ان کے ریکارڈز جو ہے اس وقت فراہم کیے جائیں جو شریف فیملی اون کرتی ہے یا ان کے ڈسٹنٹ ریلیٹیوز بھی اون کرتے ہیں۔ تو یہ پروب جو اس کا جو دائرہ کار ہے کیا بہت وسیع ہوتا جا رہا ہے، اور اتنا وسیع اگر ہو جائے گا تو کیا 60 دن میں ہم کسی نتیجے تک پہنچ بھی سکیں گے؟ سینیٹر سلیم ضیاء صاحب، کیا آپ لوگ کنٹروورشل بنا رہے ہیں جے آئی ٹی کو؟ ابھی اویس توئی صاحب سے ہم نے جس طرح کہا، انہوں نے کہا جی آپ سکسیسفل ہو رہے ہیں کنٹروورشل بنانے میں، ریالٹی سلیم ضیاء صاحب کیا آپ لوگ کنٹروورشل بنا رہے ہیں جے آئی ٹی کو؟ دیکھیں سفیان صاحب، بات یہ ہے کہ یہ 2 مہینے کا ٹائم ہم نے تو طے نہیں کیا تھا، یہ تو ہماری بہت ہی معزز سپریم کورٹ نے ٹائم طے کیا تھا۔ جو ٹیم کی سلیکشن ہے، جو انکوائری کر رہی ہے جے آئی ٹی، اس کی بھی سلیکشن 100% انہوں نے خود کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ہیرے جیسے آدمیوں کو چنا ہے۔ بہت اچھا، سب ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مینڈیٹ دیا گیا تھا وہ 12 سوالوں تک ہی تھا۔ اب اگر یہ بڑھتے پچھلے 40-50 سال تک چلا جائے گا، ان کے نواز شریف صاحب کے والد محترم مرحوم ان تک چلا جائے گا، ان کے جو بھائی ہیں جو فوت ہو چکے ہیں ان تک چلا جائے گا، ان کے فیملی تک چلا جائے گا، اور آج جیسے شہباز شریف صاحب کا بھی نام انہوں نے ڈال دیا ہے، اور ابھی آپ جیسے فرما رہے تھے کہ 45 کمپنیوں سے ریکارڈ بھی منگا لیا گیا ہے، تو ہمیں تو ہم تو چاہیں گے، بہت زیادہ چاہیں گے کہ اس پورے جنجال سے نکل آئیں اور تاکہ سرخ رو ہو کے باہر آ جائیں، لیکن اگر یہ اس طرح پھیلتا جائے گا تو مجھے تو خدشہ ہے، پتہ نہیں، میری رائے ہو سکتا ہے غلط ہو، تجزیہ غلط ہو، یہ 2 مہینے میں یہ کام ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا، اور اس میں ہم کوئی تاریخی جو ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے وہ ہماری طرف سے نہیں ہے۔ اب یہ اگر آپ اس کو ایک کام کو اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے تو ظاہر ہے وہ کام تو پھر ہم پر الزام نہیں لگ سکتا۔ لیکن سلیم جیسا بھی ایک سوال آپ سے جو معذرت کے ساتھ بنتا ہے اس وقت، کہ عمران خان صاحب نے بھی یہ بات اٹھائی اور دیگر بھی، کہ جب فیصلہ آیا تھا تو اس وقت آپ مٹھائی تقسیم کر رہے تھے، آپ کے علم میں تھا کہ یہ جے آئی ٹی، اس وقت جب میڈیا بھی کہہ رہا تھا، اپوزیشن بھی کہہ رہی تھی کہ اس پہ مٹھائی بانٹنا نہیں بنتی ہے، یہ تو بڑا سخت فیصلہ آپ کے خلاف آیا، آپ کے سخت وقت آنے والا ہے، جے آئی ٹی ہوگی، سوال جواب ہوں گے، تو اس وقت مٹھائی تقسیم ہو رہی تھی آپ لوگوں کی طرف سے، تو آج اس بات کا افسوس ہے کچھ کہ آپ نے مٹھائیاں تقسیم کی اس وقت اور آج یہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں سفیان صاحب، بات یہ ہے کہ مٹھائی کا تو اپنی جگہ پر معاملہ ہے، ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہر طرح کے سوالات، ہر طرح کے جوابات دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے تقریباً یہ جو 3-4 لوگ جا چکے ہیں، جس میں حسن نواز، حسین نواز، طارق شفیع، کیانی صاحب اور سعید احمد صاحب، ملا کے کوئی تقریباً 100 گھنٹے ان کی انٹروگیشن ہو چکی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جے آئی ٹی اپنا کام کرتی رہے، لیکن اگر وہ از خود ہی اپنے کام کو اتنا زیادہ پھیلا لے گی تو پھر اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بلکہ ہم نے تو اعتراض بھی کیا ہے کہ وہاں پر اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس ہو رہی ہیں، اس کا اعتراض کیا ہے، تصویر پر ہم نے اعتراض کیا تھا، وہ بات ثابت ہو گئی ہے، اور ابھی ہم اس بات پر اصرار کریں گے کہ اس کا بتایا جائے کون شخص تھا، وہ کس ادارے سے تھا، کہاں آیا تھا، اور کہاں واپس بھیجا گیا ہے، کس کی سفارش پر یہاں آیا تھا۔
پھر طارق شفیع صاحب کے ساتھ جو ان کے ساتھ ڈائلاگز ہوئے ہیں ان کو تھریٹ کیا گیا ہے، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ یہ اپنا جو ایفیڈیوٹ ہے، یہ ایفیڈیوٹ حلفیہ بیان ہے، یہ واپس لیں ورنہ آپ کو 16 سال جیل ہو سکتی ہے۔ یہ باتیں میں ایسے ہوا میں نہیں کر رہا، یہ وہ باتیں ہیں جو انہوں نے ریکارڈ پر کی ہیں وہاں پر۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور پھر اسی طرح سعید احمد صاحب جو ایک پکی عمر کے شخصیت ہیں، پرانے سینئر بینکر ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پرسوں، وہ بھی انہوں نے لکھ کر سپریم کورٹ کو دے دیا ہے کہ ان کو بھی تھریٹ کیا گیا ہے، ان کو بھی زور آزمائی ان کے ساتھ الفاظ کی گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے تو بات اچھا تاثر نہیں جا رہا ہے۔ لیکن سلیم صاحب، آپ کی سیاسی حکمت عملی جمعرات کے روز 15 تاریخ کو کیا ہوگی؟ یعنی کیا ہم توقع رکھیں گے جس طرح عمران خان صاحب نے کہا ٹرک بھر بھر کے آپ کے کارکن جائیں گے جوڈیشل اکیڈمی، وہاں جا کے اس سماعت کے یعنی اس انویسٹیگیشن کے دوران وزیر اعظم کے ساتھ ہوں گے، کارکنان کا جمع غفیر ہوگا، بہت سے لوگ لے کر آئیں گے سڑکوں پہ، ایسا کچھ سین کریٹ ہو رہا ہے اس وقت 15 تاریخ کو آپ کی طرف سے سیاسی طور پر؟ سلیم صاحب دیکھیں، ہم عمران خان صاحب کے جو تحفظات ہیں وہ تو پہلے ڈے 1 سے ہیں اور سب پر ہیں، ایون یہ جو چیف جسٹس ہیں ان پر بھی ہیں، جو جے آئی ٹی بنا رہی تھی اس پر بھی ہیں، وہ تحفظات تو ان کو ہر چیز پر ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر نے خود بھی اپنے آپ کو نیشنل اسمبلی میں کہا ہے کہ میں خود پیش ہوں گا، میرے جتنے لوائقین ہیں وہ بھی پیش ہوں گے، اور مجھے اس میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ ابھی آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ سمن ملنے سے پہلے انہوں نے والنٹیئر کیا کہ میں سپریم کورٹ کے آگے پیش ہوں گا۔ ان کے ساتھ کتنے کارکنان پیش ہوں گے؟ یعنی آپ لوگ کارکنان کو سڑکوں پر نکالیں گے اس دن؟ دیکھیں، یہاں پر کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے، قطعاً کسی اس ٹائپ کی کوئی چیز بنائی نہیں جا رہی کہ ہم کو حلہ بولنے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اب تک ایک مثالی کردار سے پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی وہاں پر لوگ گئے ہیں وہ ایک مثالی طور پر گئے ہیں، مثالی ڈسپلن کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 15 تاریخ کو بھی آپ کو کسی قسم کی شکایت نہیں ہوگی، اور عمران خان صاحب کے جتنے بھی خدشات ہیں وہ غلط ثابت آپ نے ابھی کہا ہے نا کہ اس پر بھی سوال اٹھائیں گے کہ آخر جس طرح نیشنل بینک کے صدر نے خط لکھا، تمام ریزرویشنز اٹھائیں کہ یہ فوٹو کے معاملے پر نام بتایا جائے ڈپارٹمنٹ کا۔ علی احمد کرد صاحب سینئر قانون دان، ماہر قانون بھی ساتھ ہے موجود۔ علی احمد کرد صاحب، آپ کی نظر میں آج جو حسین نواز کی فوٹو لیک ہوئی، اس فوٹو کے اوپر پہلے کہا گیا جی کہ یہ نون لیگ کے میڈیا سیل نے کی ہے، پھر کہا گیا پی ٹی آئی کے علی زیدی صاحب نے ٹویٹ کی ہے، پھر اب آج تو سامنے بات آئی ہے جی کہ خود ایک ممبر نے کسی نے کی ہے، وہیں سے اندر سے کون سے ڈپارٹمنٹ کا ہے پتہ نہیں، اور اس پہ کارروائی کیا ہو رہی ہے پتہ نہیں، اس کا نام کیا پتہ نہیں۔ علی احمد کرد صاحب، یہ اتنا صیغہ راز میں کیوں رکھا جا رہا ہے اس معاملے کو، اس اہم ترین معاملے کو؟ کرد صاحب دیکھیں جناب، میں یہ سمجھتا ہوں جی آئی ٹی جو ہے سپریم کورٹ کے حکم کے تحت تشکیل کی گئی ہے اس کی، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشوز کو جو ہے انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، جس میں اور تو کیا اس وقت جو پرائم منسٹر میاں صاحب وہ بھی 15 تاریخ کو پیش ہو رہے ہیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے جی آئی ٹی کی طریقہ کار ہے یا جس طریقے سے وہ میٹرز کو ٹیک اپ کر رہا ہے وہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حسین نواز کی جو تصویر لیک ہوئی ہے بہت امپورٹنٹ ایشو کے طور پہ سامنے آیا، اور اس پہ ہر آدمی کی کم از کم پاکستان میں جتنے بھی انٹلیکچوئل ہے وہ سارے انٹلیکچوئل فورمز کے ہر فرد نے اپنی رائے دی ہے، اور اس سے یہ جی آئی ٹی کے حوالے پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کے طور پہ سامنے آیا۔ مگر آج جب سے جی آئی ٹی نے رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی ہے تو ایک انتہائی مبہم ایمبیگوس رپورٹ پیش کی ہے کہ یہ تو مانا ہے کہ جو لیک ہوئی ہے، تصویر لیک ہوئی ہے، ہمارے اندر سے، ہمارے جی آئی ٹی کے اندر سے ہمارے کسی نے نہ کس ادارے کے آدمی نے کی ہے، کس طریقے سے کی ہے۔ اس طرح یہ میں پہلی دفعہ زندگی میں دیکھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ جیسی بڑی عدالت میں کوئی رپورٹ اتنی ایمبیگوس، اتنی کیا کہتے ہیں مبہم انداز میں پیش کی گئی ہے۔ تو میں اس لحاظ سے میں مطمئن نہیں ہوں، یہ غلط بات ہے۔ کم از کم اگر ایک جی آئی ٹی جو اپنے آپ کو بہت ذمہ دارانہ طور پہ وہ ایک چیز کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اگر وہ اپنی تصویر لیک کرنے والے کا نام نہیں بتا سکتا اور کس طریقے سے لیک ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ اس لحاظ سے بہتر طور پہ جی آئی ٹی نے ایک اچھی مثال قائم نہیں کی ہے۔ صحیح۔ اچھا، قانونی طور پر آپ ساتھ ہی رہے گا قیوم صدیقی صاحب، آپ کی نظر میں جب وزیر اعظم پیش ہوں گے تو ان کی جو پروٹوکول ہوتا ہے، جو ایک وزیر اعظم پاکستان کا پروٹوکول ہوتا ہے، جو جوڈیشل اکیڈمی کے اندر بھی وزیر اعظم ہے، اس کے باہر بھی وزیر اعظم ہے، وہ تمام جو ایس او پیز ہیں وہ فالو، یعنی ان کے سیکرٹری، ان کے ملٹری سیکرٹری، یہ تمام چیزیں کیا اس طریقہ کار کو فالو کیا جائے گا اس دن؟ یہ ایکسپیکٹ کریں یا نہ کریں؟ قیوم صدیقی صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے ماحول اس دن کیا ہوگا؟
دیکھیں میں اگر میری رائے لیتے ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو بطور انڈیویجول پیش ہونا چاہیے. یہ جتنا بھی سیکیورٹی پروٹوکول ہے یہ جس کی ذمہ داری ہے چودھری نثار صاحب اپنی اس ذمہ داری کو سنبھالیں, سیکیورٹی بھی فراہم کریں اور ساری چیزیں جو ہیں, لیکن پرائم منسٹر کو چاہیے کہ بطور نواز شریف وہ پیش ہوں اور وہاں پہ کسی قسم کا پروٹوکول جو ہے وہ اس کو اوائڈ کریں. یہ تو میری بڑی ایک رائے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قانون کے نیچے سب برابر ہیں. دیکھیں جو ایک اچھی پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے. ایک بات کی جاتی ہے کہ جی یوسف رضا گیلانی صاحب بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے تھے اور جو ہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ عدالتوں میں دھکے کھاتی تھی. تو لیکن بطور پرائم منسٹر کے عہدے کے اوپر براجمان یہ پہلا واقعہ ہوگا کہ کسی انویسٹیگیٹو ادارے کے سامنے وہ جا کر کے پیش ہو رہا ہے, اور وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے جس میں انہوں نے ڈائریکشن دی ہے. رسپونڈنٹ نمبر 1, 7 and 8 are directed to appear and include the investigation whenever it required. تو عدالت کے حکم پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. ریاستی اداروں جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہاں پر جا کر کے اپنے سامنے پیش ہونا, ان کے سوالوں کے جواب دینا, انویسٹیگیشن کا حصہ بننا, تو یہ ایک اچھی بات ہے اور رول آف لا کو اسٹیبلش کرنے میں یہ مددگار ثابت ہوگی. اور جب پرائم منسٹر آف پاکستان جائے گا تو پھر وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ جن کے لیے عدالت نے وارنٹ جاری کر رکھے ہیں, نان بیلیبل وارنٹس ہیں, وہ عدالتوں کے اندر پیش نہیں ہو رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد ایگزیکٹو جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ پھر رول آف لا کو اسٹیبلش کرے کہ وہ ان سیاسی رہنماؤں کو جو عدالتوں کا احترام نہیں کرتے ان کو عدالتوں کے سامنے اور قانون کے سامنے, میجسٹری آف لا کے سامنے سرنڈر کرے. اسی طرح سے رول آف لا جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگا. اور پرائم منسٹر کا یہ اقدام جو ہے یہ میرے خیال میں ایک پازیٹیو اقدام ہے ٹورڈز یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے سر کہ یہ جو دوسرے رہنماؤں کے لیے بھی ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا. یہ تو ویسے آپ کیا کہتے ہیں, کیونکہ آج نون لیگ جتنی بار بھی ان کے رکن ان کے ارکان آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب ای سی پی آپ کو طلب کر رہے ہیں, آپ ای سی پی میں پیش نہیں ہو رہے, آپ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آپ طلب کر رہے ہیں, ادھر آپ پیش نہیں ہوتے, تو ادھر سپریم کورٹ میں حنیف بازی صاحب کا کیس ہے ادھر نہیں آتے. خیر ادھر تو حضر طلب جانا ضرورت ہے یا نہیں ہے, ان کے وکیل پیش ہو رہے ہیں. تو صاحب یہ کتنی بڑی مثال بن جانی ہے دوسروں کے لیے اس وقت, اور خان صاحب کے لیے کوئی نیگیٹو پوائنٹ بن جانا اگر وزیر اعظم پیش ہو جاتے ہیں ادھر ایک بار. تو اویس بھائی صاحب صاحب دیکھیے یہ تو پارلیمنٹ کے اندر نہیں جاتے ہیں, جس سے طاقت لیتے ہیں, جو طاقت کا منبع ہے, جمہوریت کا منبع ہے, نہ نواز شریف صاحب وہاں پہ ان کی آپ دیکھیے حاضریاں کتنی ہیں, عمران خان صاحب کی حاضریاں دیکھیں کتنی ہیں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. میرے خیال میں عدالت میں یا کسی بھی ادارے کے سامنے پیش ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جب جمعرات کو جائیں گے سپریم کورٹ تو ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں ان کی کابینہ کے ممبران, ان کے لیڈران سب ان کے ساتھ ہوں گے اور بہت بڑا آپ جمع غفیر دیکھیں گے. اور جمعرات کے روز ایک درجہ حرارت سیاست کا جو ہے وہ عروج پر ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاناما جو قضیہ ہے, پاناما کیس جو ہے, اس کا نقطہ عروج بھی جمعرات کو آپ دیکھیں گے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ حسن حسین نواز صاحب سے جو تفتیش ہوئی ہے, جو کئی درجن گھنٹے ان سے جو بات چیت ہوئی ہے, 5 دفعہ حسین نواز صاحب سے ہوئی ہے, حسن نواز صاحب سے 2 دفعہ ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جی آئی ٹی کہیں نہ کہیں مطمئن نہیں ہے یا اپنا دائرہ کار مزید بڑھانا چاہ. نواز شریف صاحب کو انہوں نے پیش ہونے کو کہا ہے. اور تیسری بات یہ کہ جی آئی ٹی کو آنے والے دنوں کے اندر بہت ہی کیئرفلی چلنا ہوگا اور ان کو ایک امپارشل اور نیوٹرل باڈی کے طور پہ رکھنا ہوگا. اپنا جو تشخص ہے, ان کی آئیڈینٹی ہے, ورنہ یہ معاملہ جو ہے جہاں اتنی سیریسلی یہ معاملہ چل رہا ہے جس پہ سارا ایک سیاسی جو ڈھانچہ ہے, جو عوام ہے وہ جڑے ہوئے ہیں اس کیس سے, وہ میرے خیال میں ایک جو ہے وہ ڈسرپٹ ہوگا اور وہ نہیں ہونا چاہیے. تو جی آئی ٹی کو بہت کیئرفلی چلنا چاہیے. دوسری جانب حکمراں جماعت جو ہے وہ اپوزیشن جماعت کی طرح بیہیو نہ کرے. روزانہ ان کے وزراء جو اپنے اداروں کو چھوڑ کر اور ایک لگاتے ہیں سیاسی عدالت جوڈیشل. اویس صاحب کی آواز کا مسئلہ ہوا اس وقت, اویس صاحب تک آواز نہیں, ان کی آواز مجھے نہیں آ رہی اس وقت. خیر خالد رانجھا صاحب وزیر قانون سابق اور سینئر قانونی ماہر بھی اس پروگرام میں ساتھ موجود ہیں.
خالد راجہ صاحب تک آواز اگر پہنچ رہی ہے سر، کیا آپ ہے کہ یہ کھچڑی جو بنتی کمپلیکیٹ ہوتی جا رہی ہے، مطلب کھچڑی کہنا صحیح نہیں، انویسٹیگیشن ہے لیکن روز نئی لیکس، انویسٹیگیشنز، خطوط، دائرہ کار وسیع سے وسیع، 45 کمپنی شہباز شریف صاحب کی بھی آ جائیں، پھر جو اس وقت میاں شریف ہیں ان کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں اس کی ڈیٹیلز ہی مانگی جا رہی ہیں. اتنا آپ کی جو ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق اتنی بڑی انکوائری کسی کنکلوژن تک 60 دن میں پہنچ سکتی ہے لاجیکلی سپیکنگ؟ خالد راجہ صاحب. گزارش ہے اس میں یہ تمام مسئلہ جو ہے، یہ ایشو جو ہے، یہ تحقیق ہے یا تفتیش ہے، یہ سپریم کورٹ کے اپنے ہاتھ میں ہے. سپریم کورٹ نے اپنا دائرہ کار تعین کیا ہے اور وقت بھی مقرر کیا ہے، اور جو JIT ہے انہیں کہا گیا ہے کہ ان